الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، دنیا کائنات میں، زمین و آسمان میں سب سے بڑا عدل کرنے والا، عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کرنے والا وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ مالک الملک خود فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دیتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور اہل علم، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یاد رکھیں۔ فیصلوں کے اندر عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس آیت مبارکہ مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا ذکر کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں عدل و انصاف سے ہٹ جاؤ۔ یہ بہت بڑا جرم ہے عدل و انصاف سے ہٹ کر گفتگو کرنا، عدل و انصاف سے ہٹ کر فیصلے کرنا، کیونکہ دین کا معاملہ، دنیا کا معاملہ، دونوں میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو، بلکہ انسانیت کو اس بات کا حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور مسلمان کا جو عقیدہ ہے، جو واجب ہے اس کے اوپر، کہ وہ اس بات پر راضی رہے کہ اللہ رب العالمین نے قضاء و قدر میں جس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے وہ مبنی پر انصاف ہے، وہ ظلم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ اس کی حکمت، اس کی رحمت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ بعض اوقات انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، اور بسا اوقات انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بری ہوتی ہے، شر ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی چیز آپ کو ناپسند لگے تو
اللہ کی تقدیر اور اس کی قضا پر، اس کے فیصلے پر راضی رہیں، اس کے اندر خیر ہوگی۔ کوئی چیز پسند ہے تو یاد رکھو اس کے اندر بھی آپ کے لیے خیر ہی ہوگی۔ بسا اوقات آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ بری ہوگی، اگر آپ کو نہیں ملی تو اس میں آپ کے لیے خیر تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی بات بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا ہمیں مومن بننا ہے، مسلمان حقیقی معنوں میں بننا ہے۔ کیا فرمایا؟ عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے لیکن اس کا ہر معاملہ ہی وہ خیر ہی خیر ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کیسے؟ وَلَيْسَ ذَاكَ إِلَّا لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ صرف ملتا بھی مومن کو ہی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ ہر ایک چیز انسان کے ایمان کو جھنجھوڑتی ہے اگر ہم غور کریں تو، کہ میں کتنا مومن ہوں، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو۔ اب میں کہ یہ خیر ہر معاملے میں مومن کو ملتی ہے۔ وہ کیسے؟ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فهو خیر اللہ، تو یہ مومن کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اگر مومن کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، صبر فهو خیر اللہ، تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی تکلیف پر صبر، نعمت پر شکر، یہ مومن کی علامت ہے، مومن کا ہی فیصلہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے وہ شریعت کا ہے، شریعت کے معاملات میں عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ کا ہر فیصلہ سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور عدل پر مبنی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ کے فیصلے سے اچھا فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ہے اس کے لیے جو قوم یقین رکھتی ہو، جو ڈاما ڈول ہو نا، تردد شک کا شکار ہو، اس کے لیے نہیں، وہ گرتا ہی ہے۔ لیکن جس کو اس بات پر یقین ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ظلم نہیں کرنے والا، تو پھر اللہ کے فیصلہ اس کے لیے سب سے اچھا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے بندوں کے درمیان بھی عدل کرنا، بندوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ بھی عدل پر مبنی ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے، اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لوگوں عدل و انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ بسا اوقات کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، دشمنی اپنی جگہ پر لیکن فیصلہ وہ عدل پر۔ اعدلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنی کی وجہ سے تم عدل سے ہٹ جاؤ، بلکہ عدل کرو۔ ہوا اقرب للتقوی، کیونکہ تم مومن ہو، مومن کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ تم اگر عدل سے ہٹ جاؤ گے تو پھر تم مومن کیسے؟ تمہارے اندر تو اللہ کا ڈر اور خوف ہی نہیں رہا، تقوی ہی نہیں رہا۔ اس لیے انسان پر دوسروں کے حقوق ہیں۔ دنیا میں انسان بسا اوقات ظلم کر جاتا ہے، ہاتھ کے ساتھ، زبان کے ساتھ، غیبت کر کے، چغلی کر کے، گالم گلوچ کر کے، اور اسی طرح کسی کے عیب ٹٹول کر، اور کسی کو مار کر، کسی کا مال نہ حق کھا کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه، یاد رکھو جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عزت پر ظلم کیا ہے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ منہ اليوم، اس سے آج ہی اپنی آزادی کروا لے، اس سے معذرت کر لے، معافی مانگ لے۔ کیوں؟ قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے۔ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر اس ظلم کرنے والے کے پاس نیکیاں ہوئیں تو اس کی نیکیاں لے کر اس مظلوم کو دی جائیں گی۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مظلوم سے اس کے مطابق گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال کر ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، دوسری روایت میں۔ تو اس لیے اس دنیا میں انسان، میرے محترم بھائیو، ہمیں اس بات کا پورا احساس کرنا چاہیے کہ ہم معاملات، اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی،
وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور میں نے تمہارے لیے بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہذا فَلَا تَظَالَمُوا، کوئی بھی کسی دوسرے پر ظلم نہ کرے، منع کر دیا اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں۔ اس لیے توبہ کی جو شرائط ہے نا، کہ گناہ کو چھوڑنا، گناہ پر شرمندہ ہونا، اور پھر پختہ عہد کرنا اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ 3 شرطیں اللہ کے حقوق کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، جو اللہ کے حقوق ہیں ان میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ چوتھا، توبہ کا جو حق ہے، شرط ہے کہ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ لین دین میں اس کے ساتھ کوئی جھول ہوئی ہے تو اس کو اپنے اس بھائی سے پورا کرے، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ کل قیامت کے دن اس سے مطالبہ کر لے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے یہ فرمایا تھا کہ میں نے کبھی کسی قوم کو بغیر تنبیہ کے ہلاک نہیں کیا، جب تک ان پر حجت قائم نہیں ہو جاتی تھی اور ان کے پاس ہمارا پیغمبر رسول ہماری بات پہنچانے والا آ نہیں جاتا تھا، تب تک ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے تھے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے تھے جب تک اس کی طرف کوئی رسول پیغمبر نہیں آ جاتا تھا، آ کے ان کو بتاتا تھا بھائی اللہ کا حکم یہ ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا ایک عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ یہ بھی ہے کہ جتنا جرم ہو اتنی سزا ملتی ہے۔ آج ہے ہی نہیں دنیا میں افراتفری، اسی وجہ سے ہے، جس کا جرم ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جس کا جرم نہیں ہوتا اس کو سزا دی جاتی ہے، یا جتنا جرم ہو اس سے کئی گنا بڑھا کر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر کسی نے ایک نیکی چھوٹی سی کی ہو اس کا کئی گنا اللہ رب العالمین اجر و ثواب بڑھا کر تو دیتے ہیں، لیکن اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہو تو جتنا جرم ہو بس اس کی اتنی ہی سزا ملتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، ہمیں اپنی زندگی میں یہ اللہ رب العالمین کے عدل و انصاف کے فیصلوں کو ذہن نشین کر کے اپنے معاملات چلانے ہیں، تب جا کے ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بنے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بڑے معجزات سے نوازا تھا، ان میں ایک عظیم معجزہ اسراء و معراج ہے، جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان جنت کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا سے اوپر اپنے ساتھ ہم کلام کیا۔ یہ بہت عظیم معجزہ، یہ دنیا کو بتانا مقصود تھا بحیثیت انسان ہونے کے پوری کائنات سے، پوری انسانیت سے اگر کوئی افضل بشر ہے تو وہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بعد الخدا۔ بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت اس بات سے بھی اندازہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر سورۃ بنی اسرائیل اسراء کے شروع پہلی آیت کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور سورۃ نجم کی پہلی 10 آیات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا مفصل تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا۔ میرا محترم بھائیو، اس میں بہت اختلاف ہے۔ آج 27 رجب ہے، عموماً لوگوں کا خیال ہے کہ آج کی رات جو تھا نا وہ ہوا تھا، اور اس لیے بعض لوگ رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، دن کا روزہ رکھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ کسی صحیح حدیث سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے۔ اتنا اختلاف ہے، آپ اگر سیرت پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو دین نہیں نہ بنانا تھا، عبادت نہیں بنانا تھا، اس کی تاریخ ہی اللہ رب العالمین نے مسخ کر دی۔ آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں۔ اس لیے اس میں اختلاف ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے ہوا تھا،
اور اتھینٹک قول کے مطابق زیادہ سے زیادہ 1 سال ہجرت سے پہلے، اور یہ 27 یا رجب کا مہینہ جو ہے نا، اس کے بارے میں بھی کوئی خاص نہیں ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں ہوا تھا. بہرحال اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں. ہاں رجب کے مہینے کی ایک فضیلت ہے، یہ حرمت والا مہینہ. جس طرح ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں، اسی طرح رجب بھی حرمت والا مہینہ ہے. تو حرمت والے مہینوں میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فلا تظلموا انفسکم فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی وہ کام نہ کرو جن میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کام ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، عبادت ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کتاب و سنت میں نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ محترم بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، فوت شدگان کے لیے بھی، بیماروں کی شفا کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.